بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ چل رہا تھا کہ راز ظاہر ہو گیا، اس کے بعد پھر تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان سے فرمایا کہ ان کو لے کر میرے پاس آ جائیں۔ اب جب کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کیسے آئے اور کیا ترتیب بنی اور آنکھوں کا کیا بنا جو یعقوب علیہ السلام کی، اس کا ہے۔ ولما سار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان احس یعقوب رائحۃ یوسف، جب چلے لوگ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے کر چلے کنعان کی طرف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس فرمائی۔ وقال، اور کیا فرمایا، انی لا اجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ وہ کہنے لگے ان کے بیٹے وغیرہ لوگ کہ آپ اللہ کی قسم وہ پرانے زمانے کی اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ابھی تک وہ پرانی بات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو کب سے کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ولیکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کیا تھے؟ سچے تھے، وہ نبی تھے۔ فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، وہ قمیض لا کر یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی، چہرے پہ ڈالی، فتد بصیرا، ہو گیا دیکھنے والا، آنکھیں لوٹ آئی دیکھنے والی بن کر۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا کہ جو میں اللہ کی طرف سے جانتا تم نہیں جانتے، کیونکہ میں نبی ہوں، میں تمہارا والد ہوں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اب وہ کہنے لگے کہ ابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت طلب فرمائیں، اس لیے کہ ہم خطا کرنے والے، چوکنے والے تھے، کہ ہم نے اتنی بڑی تکلیف دی آپ کو، آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی، لہٰذا اب یہی کہتے ہیں نا، آدمی سے گناہ ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں بچنے کا، یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور یا تو کوئی برائی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی خیر کا کام کر لیں تاکہ وہ جو برائی وہ دھل جائے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا کروں گا مغفرت کی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک جو ہے وہ کیا ہے، بخشنے والے مہربان ہیں۔ ولما وصل یعقوب الی مصر استقبلہ یوسف، اب وہاں سارا کچھ ہو گیا، پھر جب یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا تو ادھر گئے، جب پہنچے یعقوب علیہ السلام مصر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ولا تسأل عن فرحہما وسرورہما، نہ پوچھیں، ولا تسأل، کتنی خوشی ہوئی ان کو، کتنا سرور ملا ان کو، اس کے بارے میں تو پوچھے مت، اتنی خوشی کہ اتنے سالوں بعد اپنے والد صاحب کی زیارت، والد صاحب کا استقبال، والد صاحب کی ملاقات، بھائیوں سے ملنا، پہلے کسی اور طریقے سے ملنا، تو فرماتے ہیں کہ نہ پوچھیے آپ یوسف علیہ السلام کی خوشی اور ان دونوں حضرات کے سرور کی۔ کانا یومن مشہود فی مصر، کہ وہ دن تھا ان کی حاضری کا، حاضر ہونے کا مصر میں۔ کانا یومن مبارکن، وہ دن تھا مبارک۔ ورفع یوسف ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کے بٹھایا اپنے فرش پر جہاں بیٹھتے تھے، تخت پر۔ ووقعوا کلہم سجدا لیوسف، سب کے سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تعظیمی سجدہ، وہ جو یوسف علیہ السلام کا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتنی ساجدین، وہاں کہا تھا کہ میں نے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے اور چاند سورج میرے کیا کر رہے ہیں، سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ آج پورا ہو گیا کہ سارے سجدے میں گر پڑے۔ وقال یوسف هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعل ربی حقا، یہ ہے وہ تعبیر اس خواب کی جس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ آج اللہ پاک نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔
انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتمنی ساجدین. یہ خواب تھا کہ میں نے 11 ستارے چاند اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا اپنے آپ کو. وحمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا. یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد شروع کی، تعریف کی، پاکیزگی بیان کی اور بہت کثرت سے. اللہ پاک نے اتنی تکلیفوں کے بعد گزارنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے والدین سے ملا دیا، بھائیوں سے ملا دیا، والدہ سے ملا دیا. وشکر یوسف علی ذلک شکرا عظیما. یوسف علیہ السلام نے اس پر شکر ادا کیا بہت زیادہ. بقي یعقوب وآل یعقوب فی مصر زمانا طویلا. پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے گھر والے وہیں مصر رہے بہت عرصے تک. ومات یعقوب وزوجہ فی مصر. ان کا اپنا انتقال بھی وہیں ہوا، ان کی محترمہ گھر والی جو ہے ان کا انتقال بھی وہیں مصر میں ہوا. تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام جب آئے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، پھر آئے اپنے بیٹے کی زیارت کی اور بچوں کے ساتھ رہے بہت عرصے تک. تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر پریشانی اور مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. اللہ تعالی ہر کسی کو اس طرح کا صبر اور اطاعت نصیب فرمائے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد حسن العاقبتی، انجام کیسا ہوا، خیر والا ہوا، تو وہ اس کے بعد والی اس میں انشاءاللہ آ جائے گا.